اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین، آج ایک اور نئے موضوع کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، جس کا عنوان ہے مسجد اور مسجد میں آنے کے فوائد۔ میرے محترم ناظرین، مسجد میں آنے کے فوائد بہت زیادہ ہیں، اور رسول خدا نے اس کی اہمیت پر اپنے اصحاب کو بہت ہی تاکید سے کہا کہ مسجد میں آؤ۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک بزرگ بوڑھا شخص مسجد میں آنے کے لیے صبح کے وقت تیاری کرتا ہے، گھر سے نکلتا ہے، لیکن جو شروع سے ازل سے انسان کا دشمن ہے وہ اس کے آڑے آتا ہے کہ مسجد میں نہ جاؤ۔ لیکن پھر بھی انسان مسجد میں آتا ہے، لیکن راستے میں کسی وجہ سے اس کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، پانی سے، گندگی سے، تو وہ شخص پھر گھر چلا جاتا ہے اور دوسری مرتبہ پھر تیار ہو کے پھر مسجد کی طرف آتا ہے۔ پھر اسی طرح ہوتا ہے، پھر وہ اسی طرح واپس گھر جاتا ہے اور تیاری کر کے جب دوبارہ گھر سے نکلتا ہے، اب کیا دیکھتا ہے؟ کوئی شخص ہے جو ہاتھ میں چراغ لے کر اس کے لیے کھڑا ہے۔ وہ شخص جو چراغ لے کر کھڑا ہوتا ہے، اس بوڑھے شخص کو مسجد کے گیٹ پر چھوڑتا ہے، اور وہ بوڑھا اس لائٹ والے سے، چراغ والے شخص سے کہتا ہے کہ تم بھی آؤ نا، اللہ کا سجدہ دو، اللہ کے گھر میں داخل ہو۔ وہ جواب میں کہتا ہے کہ میں ابلیس ہوں، میں شیطان ہوں، میں مسجد میں کیسے داخل؟ وہ شخص بڑا حیران ہوا اور بڑے تعجب سے اس نے پوچھا، اگر تو شیطان ہے تو مجھے چراغ کے ذریعے مسجد تک چھوڑنے کیوں آیا؟ اس شخص نے کہ اس سوال پر ابلیس نے جواب دیا کہ اے شخص، جب تو پہلی دفعہ نکلا تھا میں نے ہی حرکت کی، تیرے کپڑے نجس کر دیے، لیکن میں چاہتا تھا تو مسجد میں نہ آ سکے، لیکن تو پھر گیا، پھر آیا، میں نے پھر وہی حرکت کی، لیکن جب تو پہلی دفعہ گیا، تیار ہو کے آیا، تیری اس انداز کی وجہ سے اللہ نے تجھے بخش دیا۔ پھر جب تو دوسری دفعہ میں نے آپ کے ساتھ کیا، تو جب تو آپ تیار ہو کے آئے تو اللہ نے تیرے خاندان والوں کو بخش دیا۔ اب تیسری دفعہ جیسے تو گھر سے نکلا تو میں نے کہا اگر راستے میں کچھ ہو گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ رب اس کے پورے خاندان کو معاف کر دے، تو اس خوف سے میں خود تجھے مسجد تک چھوڑنے آئے۔ یعنی یہ مسجد کے فوائد۔ اور اسی طرح امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے 8 قسم کے فوائد مسجد میں آنے والوں کے لیے ذکر کیے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ مسجد میں آنے کے 8 فوائد ہیں، ان میں سے پہلا فائدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص مسجد میں اپنا آنا جانا رکھتا ہے، مسجد میں آتا جاتا رہتا ہے، اس سے یہ ہے کہ قرآنی آیات کا فائدہ ہوتا ہے، اسے کوئی نہ کوئی قرآنی آیات مل جاتی ہے جس سے اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ نمبر 2، اس کو فائدہ مند دوست ملتے ہیں کہ جو اس کے ایمان میں، آخرت میں بڑے سود مند ثابت ہوتے ہیں۔ اور نمبر 3، اس کو مسجد آتے ہوئے کوئی نئی بات ملتی ہے۔ اور نمبر 4، رحمت الہی اس مسجد میں آنے والے شخص کے انتظار میں ہوتی ہے۔ پھر ایسی بات مسجد میں اس کو ضرور ملتی ہے کہ جس سے اس کی ہدایت ہو جاتی ہے، اس کا ہدایت مقدر بن جاتی ہے۔ پھر مسجد میں آتے ہوئے اسے کوئی نہ کوئی ایسا کلمہ، ایسا واقعہ، ایسی حدیث مل جاتی ہے جو اسے ہلاکت سے بچا لیتی ہے۔ اور نمبر 7، ترک گناہ از روح دوستان۔ انسان گناہ ترک کر دیتا ہے، گناہ نہیں کرتا، چوری نہیں کی، کیوں؟ مسجد میں جانا ہے، دوپہر کو جانا ہے، مغربین کو جانا ہے، صبح کو جانا ہے، تو وہ دوستان جو مسجد میں آتے ہیں نمازیوں کے شرم سے وہ گناہ نہیں کرتا، ترک ہو جاتے ہیں گناہ۔ پھر آخر میں ایک فائدہ یہ ہے کہ ترک گناہ ہو جاتے ہیں اس لیے کہ میں نے اللہ کی دربار میں حاضر ہونا ہے، تو ترک گناہ از روح خوف الہی۔ تو مسجد کے اسی طرح اور بھی بہت سارے
کثیر فوائد ہیں، اس لیے کہ مسجد کو اللہ نے ایک مرکز کی حیثیت سے قرار دیا کہ لوگ، محلے کے لوگ آئیں، ایک دوسرے سے ملیں، ایک دوسرے کے حالات سے واقف ہوں، اگر ان میں سے کوئی ضرورت مند ہے اس کی ضرورت پوری کی جائے، اگر کسی کو مشورہ چاہیے تو وہ مشورہ لے۔ یہ مسجد کا فائدہ۔ اور اسی طرح اللہ نے مسلمانوں کی میٹنگ کو بڑی اہمیت دی ہے اور مرکز قرار دی ہے کہ ایک مومن 5 وقت آ کے ایک دوسرے سے ملے، ایک دوسرے کے حالات سے واقف ہو۔ پھر اسی طرح اس سے بڑھ کر اس کا دائرہ بڑھانے کے لیے اللہ نے ہفتے میں ایک دفعہ میٹنگ رکھی، وہ جو جمعہ قرار دیے۔ پھر مسلمانوں کو جمع کرنے کے لیے اللہ نے سال میں 2 میٹنگیں رکھی اور اس کا دائرہ اور بڑھا دیا عیدین کے موقع پر کہ لوگ ملیں، اور یہاں تک کہ ایک سال میں 1 مرتبہ اس رب ذوالجلال نے انسانوں کے لیے انٹرنیشنل لیول کی میٹنگ رکھی، ملکی سطح پر، کہ مسلمان اکٹھے ہوں اور ایک دوسرے کو اپنے ملکی حالات سے واقفیت رکھیں۔ یہ مسجد کے فوائد۔ اور اسی طرح مسجد کے فوائد اور احکام بہت کثیر تعداد میں ہیں، اور اس میں سے یہ ہے کہ جو شخص مسجد میں جس کا آنا جانا نہیں ہوتا تو حکم معصومین ہے کہ اس سے کوئی مشورہ نہ لیا جائے، یعنی جو شخص مسجد میں اپنا داخلہ نہیں رکھتا۔ تو اسی طرح آخر میں دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں مسجد کے آداب اور مسجد کے جتنے بھی لوازمات ہیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔